بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 مئی 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی عرب میں مکہ پولیس نے تقریبات میں شرکت پر پابندی کی خلاف ورزی پر 18 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الحامدی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں موجود 18 سعودی شہریوں کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ان افراد نے کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر کرفیو کی خلاف ورزی کی تھی۔ 5 سے زیادہ افراد کے اجتماع کی پابندیوں کے برخلاف کھلے مقام پر جمع ہو کر ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ سعودی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ سعودی وزارت داخلہ مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگائے ہوئے ہے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں کرفیو کے دوران کھلے مقام پر غیر خاندانی اجتماع میں 5 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مقامی شہریوں نے جو عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ہے، کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تقریب کا انعقاد کیا اور کھلے مقام پر جمع ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں موجود تمام شہریوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ریجنل بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے صنعتی جعلسازی کے مرتکب غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے غیر معیاری فرنیچر بنانے والے کارخانے کو سیل کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف شہر کے مشرقی علاقے کی بلدیہ تفتیشی ٹیم نے رہائشی علاقے میں قائم غیر قانونی فرنیچر ورکشاپ سیل کر کے وہاں کام کرنے والے 40 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ورکشاپ میں پرانے فرنیچر کی مرمت اور اس کا کپڑا تبدیل کر کے شو رومز پر نیا کہہ کر فروخت کیا جاتا تھا۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے گرفتار ملزمان کے خلاف تجارتی جعلسازی کا مقدمہ درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ گودام سے برآمد ہونے والی پرانے فرنیچر اور دیگر سامان کو تلف کر دیا گیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ مملکت میں عام طور پر عید الفطر کے موقع پر بیشتر افراد اپنے گھر کا فرنیچر، جس میں صوفے، مسند اور دیگر سجاوٹ کی اشیاء شامل ہے، تبدیل کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے فرنیچر کا کاروبار رمضان المبارک میں کافی عروج پر ہوتا ہے۔ تاہم امسال کورونا وائرس کی وجہ سے کاروبار کافی متاثر ہوا ہے۔ ناظرین، یمن کے ایک پناہ گزین کیمپ کے بچے نے دیہاتی بینک سے چشمے بنائے ہیں تاکہ انہیں فروخت کر کے عید پر اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خرید سکے۔ یمنی پناہ گزین کیمپ کے بچے نے اس اقدام سے نہ صرف یمنی میڈیا بلکہ بین الاقوامی اور انسانی حقوق کے گروپوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق جب یمنی صحافی عبداللہ الجادری کو اس بچے کی تخلیقی صلاحیت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اس بچے سے چشمے فروخت کرنے کے لیے ایک آن لائن نیلامی کا انتظام کیا۔ سوشل میڈیا پر یمنی صحافی کی کاوشوں کو بین الاقوامی خیراتی اداروں نے بھی سراہا۔ یمن میں سعودی پروجیکٹ پار لینڈ مائن کلیئرنس کے ڈائریکٹر اسامہ الگویسبی نے چشموں کی کامیاب بولی لگائی۔ اسامہ الگویسبی نے کہا کہ چشموں کی نیلامی سے $10,000 امریکی حاصل ہوئے ہیں۔ اس رقم سے نہ صرف چشمہ بنانے والے بچے کے لیے کپڑے خریدے جائیں گے بلکہ پناہ گزین کیمپ میں رہنے والے دیگر بچوں کو بھی کپڑے دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ یمن میں انسانی حقوق کے لیے سعودی عرب سے کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد انسانی بھلائی کی کوششوں اور حمایت کو فروغ دینا ہے تاکہ ضروریات زندگی کو پورا کی جائے اور عید کے قریب آتے ہی یمنی عوام خصوصاً بچوں کے جوش و جذبے اور خوشی میں اضافہ کرنا ہے۔ ناظرین، دمام سے خصوصی پروازیں 260 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ PIA کی 2 پروازیں مزید 260 مسافروں کو لے کر جمعرات کو دمام سے اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے بعد دمام سے روانہ ہونے والی یہ پہلی پروازیں ہیں۔ پہلی پرواز میں 130 مسافر جبکہ دوسری پرواز کے ذریعے بھی 130 مسافر پاکستان گئے ہیں۔ اس سے قبل ریاض اور جدہ کی خصوصی پروازیں بھی چلائی گئی تھیں۔ خصوصی پروازوں میں وزٹ ویزے، خروج نہائی اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں PIA کی خصوصی پروازوں کا انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ نے اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لگائی گئی فضائی پابندیوں سے
متاثر ایسے پاکستانی افراد اور خاندان جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور وہ وطن واپسی جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے قوائب فراہم کریں تاکہ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر کے ان کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا سکے۔ قوائب کے مطابق جن کیٹیگریز کے لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان میں ایسے افراد شامل ہیں جن کا خروج نہائی لگا ہوا ہو، یا فیملی، ورک اور بزنس ویزے پر موجود افراد اور اقامہ ہولڈر جن کا کسی ایمرجنسی کے باعث جانا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔